آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کے بارے میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتانے سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم اسے موضوع کو کہتے ہیں حرف آخر یا دی لاسٹ لیٹر۔ یہ انسانی تخلیق، اس کے ذہن کی اس پیداوار میں سے ایک ہے جو کوئی پھل نہیں دیتی یا کوئی آپ کو اس کا اجر نہیں دیتی، ریوارڈ نہیں دیتی۔ جو چیز کسی قسم کی افادیت نہ دے، یا یوں سمجھے سادی زبان میں کہ صلہ نہ دے، وہ پھر بے صلہ ہوتی ہے، بے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بے زر، برزر تو نہیں کہہ سکتے، غیر حاصل ہوتی ہے۔ پر انسانی وجود میں اس کا بڑا تعلق ہے، اور اس میں ایک انسان نے ایک مقام بنایا ہے جس کی رستے پہ چل کے، جس کے قدموں پہ قدموں، شانہ بہ شانہ ملاتے ہوئے آج یہاں پہنچا ہے، اور کہتا ہے یہ میری وقت ہے، یہ میرا آخری حکم ہے، یا میرا آخری وصیت ہے۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے بنی انسان کے لیے کہ آپ کسی کو کوئی وصیت آخر نہیں کر سکتے۔ وصیت تو کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تخلیق بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ آخر آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ یہ جس سمے پہ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ وہ وقت، وہ ڈیوریشن آپ کے اختیار میں نہیں، نہ ہوگا نہ ہے، نہ دیا گیا ہے۔ جس چیز پہ آپ قادر نہیں، مطلق نہیں، آپ کیسے اس کو آخر کہہ سکتے ہیں؟ مقام آخر تو آپ بے شمار دفعہ کہتے ہیں کہ یہ میری موت واقع ہوگی، یا اس کی موت واقع ہوگی۔ وہ بھی یاد رکھیے، وہ بھی مقام آخر نہیں، انجام آخر بھی نہیں، بلکہ وہ آپ کی اس فوصل کا ایک ڈیزائن ہے، کرشمہ بھی نہیں، بلکہ ایک اس کا فنکشن ہے کہ اس مادے نے اپنے وجود کو ختم ہو کے دوسرے مادے کو جنم دینا ہے۔ اس میتھڈ نے ختم ہو کے، اس کے پارٹیکلز نے، ذرات نے دوسرے مادے کے ذرات کو جنم دینا ہے۔ زمین میں جائے گا تو اپنی ہستی بنائے گا، فاسفیٹ بھی بنے گا، این پی کے، تینوں قسم کی چیزیں بنیں گی، اور بہت بے شمار چیزیں وجود میں آئیں گی۔ یہ ہماری تخلیق کے تھوڑا اگینسٹ ہے، جو ہم اپنے آپ کے اوپر ایک عوادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ میرا حرف آخر ہے۔ اسی کی آج میں آپ کو تشریح و تخلیق کے بارے میں بڑا وسیع یہ مضمون ہے، اور بڑا وسیع یہ دائرہ ہے اس کا، ایک نشست میں تو ہو نہیں سکتا۔
مختصراً بتا دیتا ہوں. انسان جب، میں آج صرف انسان کے بارے میں زیادہ اس کی تخلیق کے بارے میں جاتا ہوں، کیونکہ اگر پارٹیکلز کے بارے میں جاؤں گا، دوسری مادے کے بارے میں جاؤں گا، تو شاید میرے پاس وہ سما نہ ہو، وہ وقت نہ ہو جس کی قید میں میں ہوں. آپ ہیں مختصر انسان کی جتنی ہو سکے. آپ ذرا سوچئے کہ آپ کو بنا کے جس کے خاکی پارٹیکل ڈسٹ کو کریٹ کر دیا گیا، اور اس میں اب دو رائے آتی ہے. مادیت پرست جو میسیڈونین یا وادانیت یا خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یہ ہر شے جو ہے مادے سے بنتی ہے. بات ان کی سچی ہے، دلیل بھی ہے. دلیل دینے میں کوئی رائے نہیں ہوتی، دلیل خود بتاتی ہے کہ مادے کو دیکھو، ہر شے کو جنم دیتا ہے اور پھر ایک نئی چیز بنتی ہے. ہم مریں گے تو اس سے کھاد بن جائے گی، اور کھاد سے پھل اور جاندار اگ جائیں گے. اس باڈی سے روح نام کی کوئی چیز نہیں. یہ ان کی سوچ ہے اور سچ بھی ہے. کہاں تک سچ ہے اسی کے بارے میں آپ کو میں تخلیق بتا رہا ہوں. دیکھیں، اگر یہ سچ مان لیا جائے چند لمحات کے لیے کہ وجود آیا اور وجود اپنا فنکشن، اس میں تو ان کا اختلاف نہیں. جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کائنات میں، اور بنتے ہیں اور بنتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، ان سے ان کا کوئی اختلاف نہیں. مادے کی قسموں سے بھی کوئی اختلاف نہیں. اتنے ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ جب سے دنیا بنی ہے ہر انسانوں کا ہاتھ کے انگوٹھوں کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا. یہ اتنے مادے ہیں، کھربوں آپ کہہ سکتے ہیں. روز ایک مادہ نئی چیز کو بنا کے اپنے اندر ایک نیا مادہ جنم دیتا ہے، وجود قائم کرتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں. لیکن جب فنکشن آگے نکلتا ہے، تخلیق کی طرف آتا ہے، یہاں ان کے تھوڑے قدم ہل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مچھی سب سے پہلے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو آئس ایج ختم ہوتی ہے، یہ برف کی. جب کائناتیں ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ کے بگولے برستے ہیں، تو بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. اس بیکٹیریا کے وجود میں جب ہیمیٹ لوہا ملتا ہے تو مادے کی دوسری قسم جاندار بن جاتی ہے. کیونکہ وہ شہادت کے مطابق جو کہ خود مطلوب زدہ ہے کہ مادہ دیکھے، سب سے پہلے مچھی کے فوسلز ملے. انسان جو تھا وہ مچھی سے وجود آیا. اب یہ تو ہو گیا ان کی تخلیق کہ مادے سے بنا. اب میں آپ کو تخلیق کے کردار بتاتا ہوں، اس کی آگاہی کرتا ہوں. ہومو سیپین جسے انسانی ڈھانچہ یا انسان کہتے ہیں، ہوا لینے والے عربک اینیمل. وجود اس کا ابھی جو فاصل ملتے ہیں اس مادوں کے مطابق، وہ تقریباً 27 لاکھ سال پرانا ڈھانچہ انسان کا وجود ملا ہے. ذرا یہاں غور کرنے کی بات ہے، اس کا جو کروموزوم یا ڈی این اے جسے اب لحمیہ کہتے ہیں، آج کل ہم نے اپنے سورج کی توانائی سے 3 لاکھ کلومیٹر کی اس رفتار سے روشنی کی
ہم نے اس کے کروموزوم کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کر لیا ہے کہ ہم لائٹ کے وجود مارتے ہیں اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتنی پرانی حیات ہے، یہ چیز ہے، یہ مادہ ہے۔ تو اس کے مطابق تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا کروموزوم آدم سے نہیں ملتا جو 69,000 لائٹ ایئرز میں وجود میں آئے۔ ہم سب کا وائی کروموزوم یا لہمیہ آدم سے ملتا ہے اور دوسرا ہو نہیں سکتا، ان کا نہیں ملتا۔ وہ باڈی آج بھی موجود ہے، فاسلز، ان کی ہڈیاں، ڈھانچے بہت سے مقام سے ملے ہیں۔ اب جب ان مادے پرست کو وہ دکھایا جاتا ہے تو ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کے انسان چمپینزی سے بن گئے، بندر سے بن گئے، وہ ٹیڑھا ہوا پھر سیدھا ہو گیا۔ دیکھیں، ٹیڑھا ہو یا سیدھا ہو، دونوں میں کروموزوم میں تو فرق نہیں آنا چاہیے۔ آپ اندھے بھی دیکھتے ہیں انسان پیدائشی، کبڑے بھی دیکھتے ہیں، لنگڑے بھی دیکھتے ہیں، معذور بھی دیکھتے ہیں، بہت سے ہیں، پر کسی کے وائی کروموزوم میں فرق نہیں آتا، لیمیا وہی رہتا ہے کہ آدم کا ہے۔ یا تو ان کی مادیت فیل ہو جاتی ہے۔ پھر میں تھوڑا اور آپ کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں۔ انسان کا جب وجود آتا ہے آدم سے تو کلیئر انڈیکیشنز ہے، بڑی واضح روز افشاں کی طرح، کتاب کی طرح روشن ہے کہ اس میں سول جو تھی، روح، وہ فرسٹ فارم آف الرجی کی تھی، اور جو وہ ہیموسیپسین تھے ان میں جو روح اب کہہ لے یا حرارت کہہ لے، وہ تھرڈ فارم اس سورج کی تھی۔ وہ سورج سے فنکشن کیا کرتے تھے، لہذا ان کو ایلین چلاتے تھے، سیکنڈ فارم آف الرجی۔ اس میں تو مادہ پرست بھی کوئی دو رائے نہیں، مانتے ہیں۔ انسان کا جب وجود آیا آدم سے تو ہم میں وہ الرجی دے دی گئی۔ اب ذرا اس میں اور نقطہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ الرجی کس نے دی؟ فرسٹ فارم نے۔ میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ہم فرسٹ فارم 7 اسٹیج، 7ویں عرش کو کہتے ہیں۔ وہاں میری نظر میں اور حقیقت میں سبحانہ تعالی بنانے والے کی قدرت ہے، الرجی ہے، وہی ساری کائناتوں کو 6 عرص تک جہاں موجود ہے سب کو چلا رہا ہے، اور یہ جتنا نظام ہے یہ سارا ٹوورڈ شرنک ہو رہا ہے اس 7 اسٹیج کی طرف جہاں سے وہ کائناتیں ڈیزائن ہوئی، بنی۔ جب کلیپس ہوگا تو یہ واپس کائناتیں اس طرف جا کے ملے گی، اس طرف نہیں ملے گی، یا مادہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ اور اس پورے نظام میں یہ غلط سوچ تھی کہ کہتے ہیں جی یہ کشش سرکل ہے، یا یہ آپ کی گریوٹی ہے جو کھینچ رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میں اس کی بھی آپ کو تشریح پیش کر دیتا ہوں مادہ پرست سے، وہ زیادہ آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ ابھی ریسنٹلی ان مادہ پرستوں نے آپ کی خلا کے اندر ایسے ایسے رسپونڈر سیارے چھوڑے ہیں جو آپ کی کائنات یعنی آپ کی زمین پہ ریڈیو ویو کو دیکھا ہے انہوں نے، اور ان کی ریڈنگ کی ہے۔
یہاں پھر ان کی آنکھ چونکتی ہے، ان کی عقل چونکتی ہے کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ 3 کے قریب ریڈیو ویو انہوں نے دیکھی اور اندازہ کیا کہ 1.5 لاکھ کے قریب یہ ریڈیو ویو، جس کو ان کی زبان میں ریڈیو ویو کہتے ہیں، وہ زمین پہ جا رہی ہے، اور یہ کنٹینیو پروسیجر ہے جب سے یہ کائناتیں بنی ہیں ان کی لائف۔ اس میں تو دو رائے آ نہیں سکتی، کیونکہ وہ رسپونڈر بیٹھے ادھر ہی ہے اسپیس میں جہاں سے وہ ٹرانسمیشنیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہے سیکنڈ فارم آف الرجی۔ اس کی خناکی سے، جسے آپ ملائکہ کہتے ہیں یا ہندو مت میں بہت کچھ کہتے ہیں، مذہب تو پاکیزگی سکھاتا ہے اور کچھ بھی نہیں، انڈیکیشن ضرور دیتا ہے۔ یہ وہاں سے نکل رہی ہے، وہ کائناتے کو چلا رہا ہے سیکنڈ سٹیج سے، اور اسی میں سے الرجی میں سے بھی جنات ہے، اسی میں سے ایلین ہے۔ کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا بغیر لو کی آنکھ سے۔ اسی کو ہم جنات یا ایلین کہتے ہیں، وہ بھی اس سٹیج پہ ہے۔ اب آ جائیے نیچے کی طرف۔ آپ کے یہ سورج 6 ہے، 7ویں پہ آپ غالب ہے، جس کی ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ہمارا فاصلہ ہماری عرش کا، جو بھی وہ کہتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز لائٹ ایئرز، آگے نہیں۔ لیکن جب انہوں نے، ٹام ہاک نے، انگلینڈ والوں نے، جو ہاتھ پیر سب سے معذور ہو گیا تھا، پلکوں سے کام کرتا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ تو بلیک ہول بھی ہیں یہاں، اور وہ ایسے ہول ہے جو چیز جائے گی اس میں فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ان کے لیے ایک لیسن ہے، ان لاہ مذہب کے لیے، مادے پرست کے لیے، کہ آپ کی روح جب پرواز کرتی ہے، الرجی، اس ہول اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ٹریلین سیکنڈ میں نکل جاتی ہے ان ہول سے۔ کیوں؟ کہ آپ کے اندر فرسٹ فارم کی الرجی ہے۔ کس کی؟ 7 سٹیج سے آئی ہوئی، یہ چیزیں جاندار میں موجود نہیں۔ ان ساری عرش میں جو شے بھی جائے گی وہ فنا ہو جائے گی، اتنی ہیوی اس کی فورس ہے ان بلیک ہول میں۔ اور یہ جتنے بلیک ہول ہزاروں سے زیادہ ہیں، ابھی تو آپ دیکھیں گے ملین سے ملین ملیں گے دوسرے عرش میں بھی، یہ سارے کے سارے بیلنس کیے ہوئے ہیں، یعنی ایک عرش کو دوسرے عرش سے کلیپس نہیں ہونے دیتے، ٹکرانے نہیں دیتے۔ جو عمل سے ہٹتا ہے، جو بھی سیارہ، جو بھی قرہ ہے، اس کو واپس لانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے یا کشش ہے جو گھوم رہی ہے، پر اس کو پش کرتا ہے وہ فورس، سیکنڈ فارم آف الرجی کی، جس کو آپ ریڈیو ویو کا نام دے رہے ہیں، جو بھی کہہ لیں۔ یہ اس کا نظام ہے، یہ چلے گا، اس میں دو رائے نہیں، اور یہ اتنی جلدی کلیپس بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم نے جو فساد بچایا ہوا ہے اس کرے میں، مادے کو ایک در ایک نئے مادے کی تلاش میں، ٹائم کو بچانے کے لیے روز ایک نئی ریسرچ کر کے، روز ایک ہائیبریڈ جسے دوگلا کہتے ہیں، ایک نئی ایجاد کرتے ہیں خوراک بڑھانے کے لیے، نرشنگ، اور دنیا جہان کے اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے کٹ شاٹ لیتے ہیں۔ یہ اس کا رسپونڈ ہے، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ویدر، یہ جو بھی کچھ آپ دیکھتے ہیں، اس سے نکل سکتے ہیں اس شرط پہ
کہ ہم کو یہ خوبی دی گئی ہے کہ ہم اس گریویٹین فورس سے باہر آ سکتے ہیں. یہ کشیدہ سرکل ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتی. ہم جتنی چاہے اس سورج کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر ہے تو اور سورجوں کی 12 لاکھ ہے, اس میں سفر کر سکتے ہیں پر سیکنڈ وداؤٹ اینی ہارم. یہ تو طے ہے. پر مادہ پرست مادیت کو ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے مادے کا فارمولا ملے گا, تو ہم اس پہ چلیں گے. اور آگے چلیے, میں اب زیادہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا. پہلے میں آپ کو سبجیکٹ کی طرف واپس لے آتا ہوں. دی لاسٹ لیٹر, حرف آخر. Coming after all others time and order, a final most recent in the time latest, or the last occasion before the present. Previously, a letter of characters responding on one or more of the sounds used in a speech or in a spool of alphabets, written type of plant and communications, incapable letter of writing on. Be aware, آپ کو ایک تھوڑی سی وارننگ دینا چاہتا ہوں انسانیت کے لیے, احتیاط کیجئے. It is a human Homo sapiens who function that is the last letter or a final most recent in a time dependent of a creation nature who design a creation purpose such as second in command. Hence is a human's tragedy or unachievements what the time limit he observe and not create most functions and movement take in control in his hand. یہی سب سے بڑا انسان کا ایک صدمہ ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو وجود تو دے دیا گیا سیکنڈ ان کمان بنا کے, ذرے خاکی کو برداشت نہیں کر سکا, ریسسٹ نہیں کر سکا. وہ کبھی آدم علیہ السلام کو دیکھیے جب پیدا ہوئے زنزبار میں, تو تقریباً 60 میٹر کے کہتے ہیں فاسلز تھے. کینڈی میں بھی ان کے پیروں کے قدموں کے نشان موجود ہیں. 2 میٹر لمبا ہے, 8 گھنٹے یہاں بھاگا کرتے تھے. وجود نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ یہ ڈسٹ خاکی ہے, تھرڈ پارٹیکل ہے. آپ سے التجا ہے کہ جب کبھی حیات میں کوئی فیصلہ یا کوئی عمل کرتے ہوئے گزرے تو عمل سے پیرا ہو کے حرف آخر مت کیجئے. حرف کیجئے, عمل کیجئے, لکھیے, فیصلہ کیجئے, آپ کا حق ہے, پر آخر آپ کا حق نہیں. میں نے عرض کی نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈیو ویو جب سے کائنات وجود میں آئی ہیں, یعنی آپ کے حساب سے مادے پرست کے 1400 کروڑ سال تب سے ہی آ رہی ہیں, یہ آخر نہیں اور آئے گی, اس میں رک ہی نہیں سکتی. تو کیسے آپ اس کو اپنے بنائے ہوئے الفاظ کو حرف آخر کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کے اندر سیکنڈ ان کمان بنا کے فرسٹ فارم نے الرجی دی ہے. آپ میں جو حرارت دی ہے وہ فرسٹ فارم کی ہے. یہ جسٹ خاکی ہے جو بولتا ہے, یہ آپ کو جو نظر آتا ہے, اسے آپ جنبش دیجئے, لرزش دیجئے اور جتنا چاہے اس پہ عمل پیرا ہو کے عملیات کیجئے. عمل کرنا آپ کا حق ہے اور آپ پیدا ہی ہوئے ہیں, ڈیزائن ہوئے ہیں ہر عمل سے گزرنے کے لیے.
پر حرکات آپ کے ہاتھ میں ہیں. حرکات پہ قابو رکھے. حرکات اگر آپ کے اگینسٹ جائیں گی، عمل تو ہوگا، پھر آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا. صلے سے مت ڈریے. انسان سوچتا ضرور ہے کہ میں نے یہ کام آخر کر دیا، لیکن وہ صلے سے گھبراتا ہے. جب صلے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آہیں نکالتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی آہ کرنگ جسے کہتے ہیں وہ آخری عرش پہ جاتی ہے، 7 سٹیج پہ. کیونکہ عام آہ نہیں، یہ وہی آہ ہے جو اس کو ہلا دیتی ہے. یہ بزرگوں نے ٹھیک بولا ہے. یہ آہ آپ کی، ہر انسان کی عرش پہ ہلتی ہے. آواز کبھی نہیں مرتی. آپ دیکھ لیں گے. اب تو بڑا آسان ہے آواز کو ڈھونڈنا، کیونکہ یہ الرجی کی فارم ہے، 3rd فارم کی. لیکن ہمارے اندر 1st فارم کی ہے، وہ تو بلیک ہول سے بھی نکل جاتی ہے. اب میری بات کو آپ زیادہ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے. یہ آ مت لیجئے. حرف آخر تو وہاں ہوگا. میں زیادہ مذہب کی طرف نہیں آتا، عقائد کی طرف نہیں آتا. آخری آپ کے اختیار میں نہیں، کیونکہ جس وقت پہ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں نہیں. جب چیز جو اختیار میں نہیں ہوتی تو آخر آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. جو چیز نکل جائے آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وقت ہے. بنا کے تو آپ کو بیچ دیا گیا بڑی قلیل مدت کے لیے، اور قدرن لگا دی گئی کہ اس سے آگے تم جا نہیں سکتے. اس سے آگے تم جا نہیں سکتے. وہ وقت تھا، وہ معینہ مدت تھی، اور وہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا. یہ بھی میری ایک آپ سے التجا ہے. دیکھیں، یہ روشنی کا علم جسے آپ کہتے ہیں الرجی، اس کو حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کو پانی کے ذریعے، ہائیڈرو کے ذریعے. دوسرا آپ اس کو سولر کے ذریعے، جسے آپ شمشی کہتے ہیں، تانبے کے پانی کے ذریعے. اور تیسرا اس کو فورس کے ذریعے کسی چیز کو ٹکرا کے. اگر تینوں چیزوں سے آپ مربرہ ہونا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو انسان خود الرجی کو حاصل کرتا ہے. یہ جتنا ہپنوٹیزم ہے، یہ میجک ہے، یہ جتنا شعبدہ بازی ہے، آپ یوں کہہ لیں، یہ ساری کی ساری اسی کی ایک کڑی ہے، اور کچھ بھی نہیں. جب تک اس کا وجود ہے، جب تک وہ ہپنوٹائز ہے، جب تک وہ میجک ہے. پر الرجی نیور ڈائی. تو اگر اس کے وجود میں وہ الرجی جا چکی ہے اور دوسری چیز میں کنورٹ ہو گئی ہے، تو اس کا وجود وہاں تک رہے گا جب تک کہ وہ مادہ زندہ ہے. مادہ جب دوسرے مادے میں جنم ہوگا، الرجی واپس چلے جائے گی، ڈائی ہو جائے گی، مطلب کنورٹ ہو جائے گی. ریکٹیفائڈ بیکٹیریا، بڑی لمبی بات ہے. لیکن اور تیسری چیز کوئی نہیں، حرف آخر نہیں. حرف آخر آپ ضرور لکھیے، اپنی خواہش ظاہر کیجئے کہ یہ میرا لاسٹ لیٹر ہے. میں ایک آپ کو اس پہ شعر سنا دیتا ہوں. اتنے مانوس سے ہو چلے سیاح سے رہائی ملے گی، کدھر جائیں گے. حقیقت ہے.
وہ کفن سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے قید سے، کہتا اب صیاد سے رہائی ملے گی، یعنی وہ جس نے قید کیا ہوا ہے اب کدھر جائیں گے؟ انسان اپنے وجود کو خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے، انجام آتا ہے، ہر چیز سے باخبر رہیے۔ التجا ہے انسانوں کے لیے کہ مادے کی طرف زیادہ توجہ مت دیجیے، مادہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا، وہ اپنا کردار ادا کرے گا، ایک مادہ دوسرے مادے کو بنا کے پھر نیا مادہ جنم دے گا۔ یہی آپ کی باڈی کے ساتھ ہونا ہے، فوسل کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس کا انجام کچھ بھی نہیں، نئے مادے کو جنم دینا ہے، پر آپ کی تخلیق کا انجام اس مادے میں ضرور ہے، قید ہے، پر وہ آزاد ہے، وہ ذرہ آپ کی روح کا واپس چلا جائے گا اس فرسٹ فارم آف الرجی 7 سٹیج پہ، اور جو آپ کا پرمنٹ ہے، آخر ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، ڈانکے شین، بیتے شین، چن چن، اریگیسیا، اویو ہائمس، شکرن۔